امریکی صدر ٹرمپ کا ایران سے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی درخواست پر ایران پر حملے دوبارہ مؤخر کر دیے۔ مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہوں۔ ہمیں کہا گیا کہ ایران پر ابھی حملہ نہ کریں۔ امریکی فوج کو حملے کے بجائے ناکہ بندی جاری رکھنے کی ہدایات کی ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود ایران کی حکومت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایران پر حملے روکے تاکہ ایران کے قائدین کوئی تجویز دیں۔ جنگ بندی کو اس وقت تک توسیع دیں گے جب تک ایران کی تجویز پیش نہیں کی جاتی۔ جنگ بندی تب تک رہے گی جب تک بات چیت کسی نہ کسی طریقے سے مکمل ہو جاتی۔ جنگ بندی میں توسیع پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان۔ لکھا، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور اپنی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کی ہماری درخواست کو خوش اسلوبی سے قبول کیا۔ جنگ بندی میں توسیع کی گئی تاکہ سفارتی کوششوں کو راستہ اختیار کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ پاکستان اعتماد کے ساتھ تنازعات کے حل کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کے مشیر مہدی محمدی کہتے ہیں، ٹرمپ کی جنگ بندی کا مطلب حملوں کے لیے وقت لینا ہے۔ ٹرمپ کی جنگ بندی سرپرائز اسٹرائک کے لیے ایک چال ہے۔ ایران کی جانب سے پہل کرنے کا وقت آ گیا۔ ناکہ بندی کا تسلسل بمباری سے مختلف نہیں، اس کا فوجی رد عمل ہونا چاہیے۔ امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ مذاکرات کی بحالی کے لیے شرط ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب سعید اڈوانی کہتے ہیں، بات چیت کو موقع دیا جانا چاہیے۔ ہم پر امید ہیں بحری ناکہ بندی ختم ہوئی تو مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ اگر امریکہ سیاسی حل تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تیار ہے۔ اگر امریکہ جنگ میں جانا چاہتا ہے تو ایران بھی اس کے لیے تیار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا بیان، کہا، ایرانی افواج مکمل الرٹ اور انگلی ٹریگر پر ہے۔ کسی بھی حملے کی صورت میں طاقتور جوابی کارروائی ہوگی۔ پہلے سے طے شدہ اہداف پر فوری جوابی حملے کیے جائیں گے۔ حملہ ہوا تو امریکہ اور صہیونی ریاست کو پہلے سے سخت سبق سکھایا جائے گا۔ ایران صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ امریکی ٹی وی CNN کے مطابق جے ڈی وینس کی جانب سے آج کے دن کے لیے دورہ مؤخر کیا گیا۔ امریکہ ایران کی جانب سے پیشکش کا انتظار کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جنگی عمل ہے۔ یہ اقدامات جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی ہے۔ تجارتی جہاز پر حملہ اور عملے کو یرغمال بنانا جنگ بندی کی بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایران اس طرح کی پابندیوں کو بے اثر کرنے کے طریقے جانتا ہے۔ ایران جانتا ہے مفادات کا دفاع اور غنڈہ گردی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ امریکہ کے اپنے ہرمز پر ناکہ بندی، ایران کا دوسرا بحری جہاز پکڑنے پر تہران ناراض۔ صدر ٹرمپ کی جارحانہ بیانات پر بھی ایرانی قیادت ناخوش۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے، جنگ بندی کے خاتمے سے پہلے مذاکرات میں ایران کی شرکت اہم ہے۔ پاکستان بطور ثالث ایرانیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان نے ایرانی قیادت کو قائل کرنے کی مخلصانہ کوششیں کی اور یہ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں۔ تہران کے باضابطہ جواب کا انتظار ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، تمام دفاتر آج بند رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے، ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکی وزیر خزانہ کا ٹویٹ، لکھا، چند دنوں میں جزیرہ خرق کا ذخیرہ بھر جائے گا، کنویں بند کر دیے جائیں گے۔ سمندری تجارت پر پابندی براہ راست حکومت کی بنیادی آمدنی کو نشانہ بناتی ہے۔ ایران پر زیادہ سے زیادہ معاشی دباؤ برقرار رکھا جائے گا۔ تہران کی فنڈز پیدا کرنے
منتقل کرنے اور بھیجنے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کم کیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص یا جہاز جو ایران کو سہولت فراہم کرتا ہے اسے پابندیوں کا خطرہ ہے۔ ایرانی بدعنوان قیادت کی طرف سے چوری کیے گئے فنڈز منجمد کرتے رہیں گے۔ امن مشن میں نائب وزیر اعظم متعلق اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں مذاکرات اور سفارتی رابطوں پر گفتگو۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کی امن کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ۔ دونوں کا مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ نائب وزیر اعظم سے اسلام آباد میں چینی سفیر کی ملاقات۔ چینی سفیر نے کہا پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین۔ امریکہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیز اور افراد پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ پابندیاں ایران، ترکیہ، متحدہ عرب امارات کے افراد اور کمپنیز پر لگائی گئیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے افراد کمپنیز پر ہتھیار کی فراہمی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ کہا ایران بیلسٹک میزائل پروگرام کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پابندی کی زد میں آنے والے افراد اور کمپنیز کے امریکہ میں اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ امریکی شہریوں کو ان افراد کمپنیز کے ساتھ کاروباری تعلق روک دیا گیا۔ ایران کے خلاف مزید جارحیت کرنا بڑی غلطی ہوگی۔ پاسداران انقلاب کے ایئر اسپیس چیف جنرل مجید موسوی نے خبردار کر دیا۔ کہا جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو خلیجی تیل کی صنعت تباہ کر دیں گے۔ جنوبی پڑوسی امریکہ کو تنصیبات استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ پڑوسیوں نے اجازت دی تو انہیں تیل پیداوار کو الوداع کرنا چاہیے۔ امریکی فوج نے بحیرہ ہند میں جہاز طویل میں لے لیا۔ امریکی محکمہ جنگ کا کہنا ہے کارروائی بغیر کسی مزاحمت کے مکمل ہوئی۔ آپریشن کا مقصد ایران کی حمایت کرنے والے غیر قانونی نیٹ ورکس اور پابندیوں کا شکار بحری جہازوں کو روکنا ہے۔ دنیا بھر میں پابندیوں کی زد میں آنے والے بحری جہازوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ بین الاقوامی سمندر ایسے جہازوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ غیر قانونی عناصر کی نقل و حرکت روکنے کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کر رہی ہیں۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور دنیا بھر میں جگہسائی کا 1 سال مکمل۔ 1 سال پہلے آج ہی کے دن مودی سرکار نے پہلگام میں ڈرامہ کر کے اپنے ہی 26 لوگوں کی جان لی اور طے شدہ منصوبے کے تحت الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستان نے الزامات مسترد کی، آزادانہ بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت اپنے جرائم چھپانے کے لیے پاکستان کی پیشکش سے بھاگتا رہا۔ مودی سرکار نے ڈرامہ تو رچایا، گودی میڈیا نے خوب ساتھ نبھایا، لیکن ایک کے بعد ایک جھوٹ مودی حکومت کے گلے پڑ گئے۔ حملہ کس راستے سے آئے، کیسے فرار ہوئے، ہائی سیکیورٹی زون سے دہشت گرد بھاگ کیسے گئے، مودی سرکار کے پاس جواب نہیں۔ اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کے ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ترجمان وائٹ ہاؤس نے لکھا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یہ کشیدگی میں کمی کی جانب اہم قدم۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کے لیے موقع پیدا ہو گیا۔ فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا پائیدار حل کے لیے بامعنی مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ امید ظاہر کی کہ مذاکرات جامع اور دیرپا حل کی راہ ہموار کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق روزانہ بدلتے فیصلے غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ آبِ ہرمز سے گزرنے کی آزادی ہر صورت برقرار رہنی چاہیے۔ یورپی کمیشن کے نائب صدر کا ٹویٹ لکھا یورپی یونین نے پابندیوں کا دائرہ بڑھانے پر سیاسی اتفاق کر لیا۔ بحری نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ہم سب ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ایران نہیں دیکھنا چاہتے۔ خطے کے شراکت داروں سے اتفاق ہے کہ پائیدار حل ضروری ہے۔ معاہدے میں صرف جوہری نہیں بلکہ دیگر مسائل بھی شامل ہونے چاہیے۔ ایران کا میزائل پروگرام بھی حل کا حصہ ہونا چاہیے۔ چین کے امریکہ ایران مذاکرات میں تعمیری کردار کی پیشکش۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے امید ہے آبِ ہرمز میں صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔
قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے مذاکرات کی ناکامی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے، تمام فریقوں سے مسلسل رابطے میں ہیں، پوری دنیا پاکستانی ثالثی کی حمایت کر رہی ہے، آپ نے ہرمز کھولنا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا ایران کو اسلام آباد میں امریکہ سے تعمیری مذاکرات کرنے چاہیے، ایران کو اب اپنے لوگوں کی خاطر اس پیشکش کو قبول کرنا ہوگا، ہم جانتے ہیں امریکی نائب صدر اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں، ایران امریکہ کی جانب سے بڑھائے گئے ہاتھ کو تھام لے۔ ہمارے کارگو جہاز کو تحویل میں کیوں لیا؟ ایران نے معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کے ساتھ بین الاقوامی بحری تنظیم کو بھی خط لکھ دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے لکھا امریکی عمل غیر قانونی اور مجرمانہ ہے، بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی۔ انٹونیو گوتریس نے اپنے ہرمز کو ہر طرح کی جہاز رانی کے لیے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترقی کا میدان ہو یا سیاسی اور دفاعی میدان، ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، سفارتی سطح پر پاکستان کا نام بلند ہوا، وزیراعظم، نائب وزیراعظم، فیلڈ مارشل کا کردار لائق تحسین، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب، کہا مرکز تو ہر کام میں سب سے آگے ہے، صوبے بھی اس کی تقلید کریں، انتشار کی سیاست سے صوبوں اور ملک کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کی بے حرمتی پاکستان نے شدید مذمت کر دی، ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کا مسجد اقصی پر دھاوا اور جھنڈا لہرانا قابل مذمت ہے، عالمی برادری غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کو حاصل استثناء ختم کرے، مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی طیاروں کے لیے بدستور بند رہے گی، پی اے اے نے نوٹن جاری کر دیا، پابندی 24 مئی 2026 کی صبح 4:59 تک برقرار رہے گی۔ پاکستانی گزشتہ سال اپریل میں بھارتی طیاروں کے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگائی۔ پاک بحریہ کا تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، آئی ایس پی آر کے مطابق مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ ویپن سسٹم کا شاندار مظاہرہ، صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور سروسز چیف کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ کروز میزائل تیمور کی کامیاب فائرنگ قومی دفاعی صلاحیتوں پر بڑا اور اہم اضافہ ہے، پاک بحریہ قومی بحری مفادات اور سمندری حدود کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار اور پرعزم ہے۔ پاکستان ثالثی کر کے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا رہا، خلیجی ممالک کو سمجھنا ہوگا کہ امریکی اڈے ان کے دفاعی نقصان کا باعث ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں موجودہ صورتحال جاری رہی تو دوسری طاقتیں بھی حصہ بن جائیں گی۔ مولانا کا کہنا تھا تحریک انصاف سے رابطے رہے ہیں لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے سیاسی کردار ادا کرنا اور موقع دینا چاہیے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں امریکی آشیرواد کی امید رکھنا غلطی ہے۔ بٹگرام میں جلسے سے خطاب میں حافظ نعیم نے پختونخوا حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، کہا خیبر پختونخوا میں سہولتوں کا فقدان ہے، صرف بٹگرام میں 75,000 بچے اسکول نہیں جا رہے، ضلع میں ایک ہی بھی ڈگری کالج اور تحصیل بھر میں لیڈی ڈاکٹر کا نام شرمناک ہے، حکمرانوں نے صرف ارب پتیوں کو پالا ہے، روایتی ریاسی خاندانوں سے جان چھڑانا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا 2 مئی کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر لاہور کی درخواست جمع کرا دی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جلسے سے خطاب کریں گے۔ عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور رہیں گے، ماروسی کے علاوہ یہ نہیں کہ میں کیپیبل نہیں ہوں، لیکن ہم ساتھ اپنے بھائی کا دیتے ہیں۔ جب حکومت ان کی منتیں کر رہی ہوگی نا کہ دیکھو ناؤ کو ناؤ ادھر، ترلے اور منتیں کی ہوں گی یہ ایاز صادق نے۔
بانی پارٹی کے چیئرمین تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ سابق وزیراعظم کی ہمشیرہ علیمہ خانم کہتی ہیں، یہ نہیں کہ میں عہدے کے اہل نہیں ہوں، لیکن ہم صرف اپنے بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حکومت نے منتیں کی 9 اپریل کو احتجاج نہ کیا جائے۔ ایاز صادق نے ترلے کی، حکومت پر پی ٹی آئی کا دباؤ تھا، قیادت فائدہ اٹھاتے ہوئے بانی کی اسپتال منتقلی کا مطالبہ کر دی۔ مذاکرات جاری رکھیں گے، ہم مکمل طور پر پرامن رہیں گے۔ کراچی کی BRT ریڈ لائن منصوبے لاٹ 2 میں مزید تاخیر کا خدشہ۔ حکومت نے سست روی اور غیر تسلی بخش کارکردگی پر جوائنٹ وینچر کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ صحت تحفظ ماحولیاتی معیار کی خلاف ورزی پر CR3 اور M ایسوسیٹس کا کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ ADB کے وفد نے کام کی رفتار اور حفاظتی اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ترقیاتی کام مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں پایا گیا۔ لاٹ 2 میں موسمیات سے نمائش تک کوریڈور شامل ہے۔ حیدرآباد میں ڈبل کیبن گاڑی نے راہگیروں کو رون ڈالا، 2 افراد جاں بحق 8 زخمی ہو گئے۔ مختلف افراد نے گاڑی کو آگ لگا دی، ڈرائیور پر تشدد کی کوشش، پولیس نے تحویل میں لے کر بچا لیا۔ موقع پر موجود مختلف افراد کی فائرنگ، یعنی شاہدین کا کہنا ہے گاڑی زرنواز پٹھان نامی شخص چلا رہا تھا۔ گاڑی بے قابو ہو کر راہگیروں کو رونتی چلی گئی۔ فخر زمان نے PSL کی تیسری سینچری جڑ دی، قلندرز نے گلیڈیٹر سے حساب برابر کر دیا۔ لاہور نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 197 رنز بنائے، فخر زمان نے 51 گیندوں پر 103 رنز اسکور کیا۔ ہدف کے تعاقب میں گلیڈیٹرز 188 رنز بنا سکے۔ رائلی روسو کے 62 اور شامل حسین کے 50 رائے گئے۔ ابرار احمد نے میچ دلچسپ بنایا لیکن جیت نہ دلا سکے۔ شاندار بیٹنگ پر فخر زمان میچ کے ہیرو قرار۔ کراچی میں ملتان سلطانز نے راولپنڈی کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ رضوان 11 کو 8ویں شکست، سلطانز نے 167 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اسٹیو سمتھ نے 50 اسکور کی۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹ سے براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور پلے آف مرحلے کی جنگ میں سنسنی بڑھنے لگی۔ کراچی کے شیر آج ناقابل شکست پشاور زلمے سے نبردازماں ہوں۔ میچ سے پہلے کراچی کے کھلاڑیوں کی پریکٹس، اسپن ڈپارٹمنٹ کی مضبوطی کے لیے لیگ اسپنر زاہد محمود کنگز کے اسکواڈ میں شامل۔ اہم میچ میں کپتان ڈیوڈ وارنر، اعظم خان کی واپسی کا امکان۔ دوسرے مقابلے میں شام 7 بجے حیدرآباد کنگز بینک اور ملتان سلطانز کے درمیان جوڑ پڑے گا۔